السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو چیپٹر میں ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے کلاس ففتھ کا اسلامیات کا باب پنجم چیپٹر نمبر 1۔ باب پنجم چیپٹر نمبر 1، حسن معاملات و معاشرت افائے عہد، پہلا چیپٹر۔ جی شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس چیپٹر کو میں شروع کر رہا ہوں، اور لیکن اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی چیپٹر ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کی ایکسرسائزز کو بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور اپنی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو سالوڈ ایکسرسائز بھی میں نے آپ کو دی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پریکٹس نہ کریں۔ آپ ایکسرسائزز کو پریکٹس بھی کریں، پڑھیں، سنیں اور دیکھیں۔ اچھا جی، آج میں یہ چیپٹر چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ افائے عہد۔ افائے عہد دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ افا کے معنی پورا کرنا اور عہد کے معنی وعدہ کے ہیں، یعنی کہ وعدہ پورا کرنا۔ وعدہ پورا کرنے کو افائے عہد کہتے ہیں۔ اسلام میں وعدے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کرتا ہے، یعنی جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے احکام کی روشنی میں اور سنت نبی کی پیروی میں گزارے گا۔ قیامت قرآن مجید میں وعدے کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وعدے پورے کیا کرو، یعنی کہ وعدے پورے کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جو وعدے آپ کسی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، کیا آیا کہ اس کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ عہد پورا کرنا ایمان والوں کی اہم صفت ہے، اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دے گی، یعنی کہ ایک مسلمان کی نشانی وعدہ پورا کرنا اور ایک کافر کی نشانی وعدہ نہ پورا کرنا۔ جو شخص اپنے وعدوں کا خیال نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے وعدہ کر بیٹھے ہیں اور آپ نے اس وعدے کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کا ایمان جو ہے وہ اس سے محروم آپ ہو چکے ہیں۔ اور جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، اور جو شخص جو ہے وہ وعدے کی پابندی نہیں کر رہا تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کی ایک شرط یہ تھی کہ صلح کے بعد جو شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ صلح حدیبیہ بھی ایک معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار کے درمیان۔ اس کو انشاءاللہ ہم جب آگے موقع ملے گا ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ مکہ مکرمہ سے حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مسلمانوں کو اس حال میں دیکھ کر بے چین ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی وجہ سے انہیں واپس کر دیا۔ اب یہ جو صحابی تھے یہ مکہ مکرمہ سے فرار ہو کے مدینہ منورہ آ گئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، بیچاروں کو مارا جاتا تھا اور زخمی حالت تھی۔ لیکن چونکہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ لکھ دیا تھا کہ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف کوئی مسلمان آتا ہے، مسلمان ہو کر آئے گا تو ہم پابند ہوں گے کہ اس کو واپس آپ کو دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسے واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی تاکید فرماتے تھے کہ اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کریں۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی بنا پر مجاہدین کی سخت ضرورت تھی۔ لڑائی سے پہلے دو صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم مدینہ منورہ آ رہے تھے کہ راستے میں کافروں نے ہمیں پکڑ لیا اور پھر اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، ہم کافروں کے خلاف ضرور لڑیں گے۔ آپ نے انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا اور عہد کی کہ پاسداری کا حکم دیا۔ دیکھیں اب کتنی بڑی بات ہے کہ دو صحابی مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں انہیں کفار نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہوگا مدینہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خبردار اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملے اور جنگ میں ہمارے خلاف لڑے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لڑو گے تو ہم تمہیں ابھی مار دیں گے۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے، جو صحابی تھے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، نہیں لڑیں گے۔ اب یہ انہوں نے ڈر کے فیصلہ کیا اور ڈر کے مارے ایسا انہوں نے کہہ دیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو جنگ ضرور لڑیں گے، یہ تو ہم نے صرف وہاں سے نکلنے کے لیے ایسا وعدہ کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم نے وعدہ کیا ہے تو تم اسے پورا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ نہیں لڑوائی۔
تو دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وعدے کی اہمیت کتنی ہے. جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پھر پورا کیا کریں. وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے. جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں. وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے. وعدہ خلافی جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. وعدے کی مختلف صورتیں ہیں جن میں مقررہ وقت اور مقام پر پہنچنا، یعنی کہ میں اس وقت تک آ جاؤں گا، 10 بجے تک آ جاؤں گا اور اس جگہ پر آ جاؤں گا. کسی خاص وقت پر کام کرنا اور مخصوص مدت میں رقم ادا کرنا وغیرہ شامل ہیں. اس کے علاوہ ہماری ذمہ داریاں بھی ایک وعدہ ہیں. ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، صحافی، سیاستدان، علماء، آفیسر، استاد، جج اور حکمران جب کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو گویا اپنی قوم سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا فرض نہایت دیانتداری سے ادا کریں گے. یعنی دیکھیں جب آپ کچھ بن گئے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، استاد ہیں، اب بچوں کو پڑھانا یا ڈاکٹری کے شعبے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر کا کام کرنا، یہ اب آپ نے عہد کیا ہے اور اگر آپ وہ کام صحیح نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. ایفائی عہد کے فوائد. اب ایفائی عہد کے کیا فوائد ہیں؟ وعدہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جب آپ کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایفائی عہد کرنے والے کے لیے آخرت میں بڑے اجر کا وعدہ ہے. یعنی جو وعدہ پورا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے اجر کا معاملہ کرے گا. وعدہ پورا کرنے سے آپس میں یقین اور اعتماد بڑھتا ہے، معاشرے میں عزت بڑھتی ہے. وعدہ پورا کرنا زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے. یعنی کہ اب دیکھیں کتنی ساری باتیں ہیں کہ جو انسان وعدہ پورا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کتنے انعامات سے نواز رہا ہے. بحیثیت طالب علم ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں، دل لگا کر پڑھیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، جو کہ آپ نے ان سمر ویکیشنز کے اندر وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو مجھے سن رہے ہیں کہ اگر آپ یہ جو سمر ویکیشنز ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور تو آپ یقین جانیں اس کا فائدہ آپ کو سارا سال ہوگا. اگر آپ صحیح طریقے سے ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس سلیبس کو کور کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یقیناً آپ کو آنے والے وقت میں ہوگا. یہ آج کا سبق جو ہے وہ یہاں تک ختم ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم باقی سبق جو ہے وہ اپنا اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں. جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میری ان سے بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کو مل سکے اور اس کا فائدہ ہو. میں اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اس ویڈیوز کو دیکھیں. میری ویڈیوز کو اگر آپ آگے کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا. جب بیچ میں سے بات سنی جائے آدھی ادھوری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.